اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے لیے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ مقصد تخلیق جنات اور انسان کی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے رب کی عبادت کرے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی ضمن میں کچھ گفتگو کروں اور آپ کو بتاتا چلو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں صرف دو مخلوق کا ذکر کیا، ایک جنات دوسرا انسان۔ باقی مخلوقات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار ہیں، 18,000 سے زائد مخلوقات ہیں، لیکن ان میں سے صرف دو مخلوق کا ذکر کیا، اور اس آیت میں سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ جنات کا ذکر آیا، انسانوں کا ذکر بعد میں آیا۔ وجہ کیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جناتوں کی تعداد انسان کی بنسبت زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے جو مخلوق آئی وہ جنات ہے، انسان کو بعد میں بھیجا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ اس آیت میں سب سے پہلے جناتوں کا ذکر آیا، اس کے بعد انسان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا اور انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ ارادہ فرمایا کہ انسان کو پیدا کیا جائے تو کس طرح سے انسان کی تخلیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تھوڑی سی اس بات پر ہم توجہ دیں گے اور اس پر کچھ گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو کس انداز میں بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بھیجنا چاہا تو ڈائریکٹ سیدھے انسان کو بھیج نہیں دیا، بلکہ اس کے یہاں رہنے سہنے کا انتظام، یہاں پر اس کی ضروریات کا انتظام، تمام چیزوں کا انتظام کر لیا، اس کے بعد انسان کو بھیجا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین ان دونوں میں سب سے پہلے کس کی تخلیق کی، سب سے پہلے کس کو بنایا؟ تو قرآن کا مطالعہ آپ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اور زمین کو بنا کے پھیلایا نہیں، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد آسمان کو بنایا، آسمان کو بنا کر کے بغیر کھمبے بغیر پیلر کا اس پہ کھڑا کیا، اور اس کو مزین کر کے اس میں ستارے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی تمام چیزوں کو پیدا فرما کر کے اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔ زمین کو پھیلانے کے بعد زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں موجود آج ہیں، چاہے وہ ندی نالے سمندر پہاڑ درخت حیوانات جمادات نباتات، جتنی طرح کی مخلوق ہے سب اللہ تبارک و تعالی نے زمین بنانے کے بعد آسمان بنانے کے بعد پھر ان چیزوں کو پیدا فرمایا۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مقدس میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی شے کو پیدا فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو لفظ کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ انما امرکم اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو لفظ کن کہتا ہے اور وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ تو زمین کو بنانے میں کیا وقت لگا، زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں اس کی تخلیق کرنے میں کیا سمے لگا، اور آسمان کو بنانے میں کیا وقت لگا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ زمین کو بنانے میں 2 دن لگے، زمین کی تخلیق کرنے میں 2 دن لگے، اور زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پیدا کرنے میں 2 دن لگے، 4 دن ہو گئے۔ اور 2 دن آسمان، اور آسمان کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، 7 آسمان، جنت دوزخ عرش و کرسی، ہر ایک چیز کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن میں فرما دی۔ یعنی 6 دنوں میں زمین، اور زمین کے اوپر آسمان، اور آسمان کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 6 دن میں پیدا فرما دیا۔
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لفظ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، تو پھر یہ 2 دن اور 4 دن کا کیا مطلب؟ تو مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 دن اور 4 دن جو بیان آیا ہے قرآن پاک میں، وہ اس طرح آیا ہے کہ کفار و مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ تم جو زمین دیکھ رہے ہو، جو زمین کے اوپر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو آسمان دیکھ رہے ہو، آسمان میں جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے میں صرف 6 دن لگے۔ تمہارا رب، تمہاری رب کی قدرت یہ ہے کہ 6 دنوں میں ان تمام چیزوں کو پیدا فرما دیا۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری رب کی قدرت کیا ہے، طاقت کیا ہے، تو جان لو، سن لو، صرف 6 دنوں میں ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ مفسرین فرماتے ہیں یہ دن سے مراد اس لیے کہا گیا، دن صرف لوگوں کو، انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہا گیا، ورنہ اللہ کی قدرت یہ کہ صرف وہ کن کہہ دے تو ہر چیز موجود ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو قرآن آپ پڑھیں گے تو اس میں ایک آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے خلق بیدیہ، خلق بیدیہ، یہ پوری آیت ہے۔ اس آیت میں ابلیس کا ذکر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا، اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی، اور جب روح ڈال دی گئی تو فرشتوں سے حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گئے سوائے ابلیس کا۔ جب ابلیس جب سجدے میں نہیں گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اے ابلیس، اے شیطان، یہ بتا تمہیں کس چیز نے میرے حکم کو ماننے سے روکا؟ میرا حکم تھا، ہم نے تجھے پیدا کیا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم میرے حکم کی تعمیل کرتے، لیکن وہ کون سی چیز ہے کہ تمہیں میرے حکم کو ماننے سے انکار کیا؟ خلق بیدیہ، جس چیز کو، جس شے کو ہم تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، خلق بیدیہ، ہم نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انسان کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے؟ خلق بیدیہ، ہم نے اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں جب ہاتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ کا ذکر آئے تو دست قدرت کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے خلق بیدیہ، ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، پھر تمہیں کس چیز نے روکا؟ تم میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کیے؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ تو تکبر کرنے والوں میں سے ہو، مجھے پہلے سے پتا تھا کہ تکبر کرے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب انسان اس دنیا کو چھوڑ جائے گا، قیامت آ جائے گی، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ابلیس بھی جہنم میں جائے گا، تو 2 لاکھ سال، ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ 1 لاکھ سال، دوسری روایت میں آتا ہے کہ 2 لاکھ سال وہ جہنم میں جلے گا۔ جہنم میں 2 لاکھ سال جلنے کے بعد اس ابلیس کو پھر سے اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور کہے گا ابلیس آج بھی اگر تو اس کو سجدہ کر لے آدم علیہ السلام کو تو تیری غلطی کی معافی مل جائے گی۔ آپ قربان جائیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ابلیس 2 لاکھ سال جلنے کے بعد بھی، 2 لاکھ سال جہنم کا مزہ چکھنے کے بعد بھی وہاں پہ اکڑ جائے گا کہ میں اسے سجدہ نہیں کیا تھا، نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ پھر اسے جہنم میں ڈال دیا اور ہمیشہ کے لیے پھر جہنم اس کا مقدر لکھ دیا جائے گا۔ تو اس وقت ابلیس نے کہا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ رب نے کہا میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہوں۔ اس انسان کی شان و عظمت اور اس کی تکریم یہ ہے کہ میں کہیں پر یہ ذکر نہیں کیا کہ میں فلاں شے کو، فلاں مخلوق اپنے ہاتھوں سے بنایا، بلکہ ذکر یہ کیا کہ میں کون کہہ دوں تو وہ چیز موجود ہو جاتی ہے۔ لیکن بات جب انسان کی آئی تو ہم نے یہ کہا خلق بیدیہ، ہم نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے انسان کی عظمت اور اس کی بلندی اور اس کے مرتبے کا عالم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ بات اتنے پہ ختم نہیں ہوتی، آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونکی۔ اللہ اکبر۔
اللہ تعالیٰ انسان کے حوالے سے کہتا ہے کہ ہم نے اسے اپنی طرف سے روح پھونکی. تو جس حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے روح پھونکی، ذرا اندازہ تو لگائیں اس انسان کا مرتبہ اور اس کی عظمت و بلندی کا عالم کیا ہوگا. جس انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے اشرف انسان ہے، انسان سے زیادہ معظم، انسان سے زیادہ بلند و بالا ہم نے کسی مخلوق کو پیدا نہیں فرمایا. آج وہی انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. جو رب حضرت انسان کے لیے اتنا کچھ انتظام کیا کہ اس کو پیدا کرنے سے پہلے آسمان بنایا، زمین بنائی، یہاں کی ہر سہولتیں اس کے لیے انتظام کیے، اس کے بعد انسان کو بھیجا گیا تاکہ اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو. جس انسان کی تخلیق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انتظام کیے، اگر وہ نافرمانی کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوگا تو مجھے بتائیں کہ وہ سزا کا حقدار ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسے انسان کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا ہے. جس انسان کے لیے اتنی سہولتیں دی، جس انسان کے لیے آسمان و زمین بنائے، ہر طرح کی مخلوقات کو صرف اور صرف انسان کے لیے ہی پیدا کیا، وہی انسان یہاں آ کر کے اگر شیطان کی پیروی کرے، وہی انسان یہاں آ کر کے رسول اللہ کے خلاف اگر کوئی خلاف ورزی کرے، وہی انسان یہاں آ کر کے اللہ و رسول کی بات نہ مانے، نافرمانی میں پوری زندگی گزار دے، تو مجھے بتائیں وہ جہنم میں جانے کا لائق ہے کہ نہیں؟ وہ مجھے یہ بتائیں وہ جہنم کا حقدار ہوگا کہ نہیں؟ وہ کس طرح سے اللہ و رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کس منہ لے کر کے اللہ و رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے. جس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے انتظامات فرمائے، اور یاد رکھے انسان کو اللہ نے کمزور نہیں بنایا، بہت پاورفل بنایا. یوں ہی اشرف المخلوقات نہیں کہہ دیا رب نے. جب اشرف المخلوقات کہا اس کا مطلب یہ کہ تمام مخلوقات میں اگر کوئی افضل ہے تو پھر ہر چیز میں وہ پاور رکھتا ہے. ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم کمزور ہیں، ورنہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاورفل بنایا. آپ دیکھ لیں انسان ہی تو ہے جو آسمانوں پہ جہازوں کو اڑا دیا، انسان ہی تو ہے جو سمندر میں بحری جہازوں کو تیار کیا، انسان ہی تو ہے جو دنیا میں ایسے ایسے کارنامے کر رہے ہیں جو عقلیں حیران ہے. یہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو عطا کیا؟ اشرف المخلوقات کو عطا کیا، اشرف المخلوقات کو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت و تکریم بخشی، عزت بخشی. خود اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی، تکریم عطا کی. جو انسان اس دنیا میں آئے، آپ انسانوں کو لے لیں، جانوروں کو لے لیں، جانوروں کی پیدائش دیکھیں آپ، جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو مٹی کے گرد و غبار میں التھڑے ہوتے ہیں، لیکن وہی جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے گھر والے، اس کے پڑوس والے، اس کے رشتہ دار میں نہ جانے کیسی خوشیوں کا لہر دوڑ اٹھتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک بچہ آیا ہے. اور اس کی عزت و احترام کے لیے، اس کے ہر طرح کے انتظامات کے لیے ایک قدم پہ لوگ کھڑے رہتے ہیں تاکہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تاکہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو. جو بچہ، جو حضرت انسان اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی اس کے لیے ایسے انتظام فرما دے. جو جو وہ بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد پھر اس کی ذمہ داری بڑھتے چلی جاتی ہے. ماں باپ پھر اس کو ایک ذمہ داری دیتے ہیں کہ تو بڑا ہو گیا ہے، گھر کا بڑا بچہ ہے، اب تمہیں کمانا چاہیے، تم اپنے گھر والوں کے سہارے کے لیے کچھ کاروبار کرو. اس طرح کی ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے. لیکن جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا، جب تک وہ چھوٹا ہوتا ہے، گھر والے بھی لاڈ کرتے ہیں، پڑوس والے بھی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ رب بھی اس سے محبت فرماتا ہے. کسی طرح کی کوئی ذمہ داری اس پہ نہیں دیتا پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، حج کرنا پڑے گا. نہیں، تمام عبادات سے وہ بری ہوتا ہے، ہر عبادات سے وہ بری ذمہ ہوتا ہے. جب وہ بالغ ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے. تو وہ انسان جس کے لیے اتنا انتظام کرے، وہ انسان جس کی ہر سہولیت کے لیے اللہ تعالیٰ انتظامات کرے تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، ذرا اس انسان کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کتنا پاورفل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں ہاتھ کو دراز کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو یہ حاصل نہ ہو. رب کی بارگاہ میں عرض کی مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انگوٹھی نازل فرمائی. سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی اور فقہا فرماتے ہیں کہ اس انگوٹھی کے نگینے میں میرے مصطفیٰ کا نام بندہ تھا. سبحان اللہ. جب اس انگوٹھی کو آپ نے پہنا
تو زمین کی ساری چیزیں مسخر کر دی گئی، آپ کو تمام چیزوں پر حکمرانی کرنے کی طاقت عطا کر دی گئی، ہوا آپ کی قبضے میں دے دی گئی، جنات جو اتنے پاورفل ہیں وہ بھی خود اپنی جگہ پہ پاورفل ہیں، تمام جنات تمام مخلوقات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا، آپ جسے جب چاہیں حکم دیں فوراً حکم کی تعمیل کرنے کے لیے حاضر۔ ہوا میں تخت کو حکم دے تو ہوا کو جہاں بولے وہاں ان کے تخت اڑا کر کے لے جائے۔ پوری دنیا پہ آپ نے حکومت کی، پوری دنیا پہ 2 مسلمان بادشاہ ایسے گزرے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، ان میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو انسان تھے، انسانوں میں پیدا ہوئے تھے، لیکن انسان کے اندر جو پاور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، جو پوشیدہ ہے، بظاہر تو ایک ڈھانچہ ہے، انسان دکھنے میں ایک معمولی سا لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پاورفل اسے بنایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا استعمال کیا تو ہواؤں پر آپ نے حکومت کی، جناتوں پر آپ نے حکومت کی، جناتوں کو حکم دے دیے تو مسجد اقصی تیار کر دیا گیا، جناتوں نے تیار کیا مسجد اقصی، جناتوں نے مسجد اقصی تیار کیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو طاقت دے دی گئی تو دنیا پر آپ نے حکومت کی۔ میں ایک بات اور بتاؤں، حضرت سلیمان علیہ السلام، بلقیس کا تخت آپ نے سنا ہوگا جس کی لمبائی نہ جانے کتنا زیادہ تھا، چوڑا لمبائی کافی تھا وہ۔ جب بلقیس کا تخت اپنی دربار میں سلیمان علیہ السلام نے طلب کیا کہ کون ہے میری بارگاہ میں، میرے دربار میں کون بیٹھا ہے جو بلقیس کا تخت لے کر کے آ سکتا ہو، 1 مہینہ 2 مہینہ لگ بھگ فاصلہ تھا، اتنی دوری تھی، وہ تخت کون لا سکتا ہے؟ جنات کھڑا ہوا تھا کہ میں لا دوں گا۔ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کا پاور کیا ہے۔ جنات نے کہا کھڑے ہو کر کے کہ حضور میں اس مجلس کو برخاست ہونے سے پہلے اس تخت کو لے آؤں گا، جو 1 مہینے کا مسافت تھا، 1 مہینہ جانے میں لگتا، 1 مہینہ آنے میں لگتا تھا، اتنی دوری فاصلے کو جنات نے کہا کہ جتنا یہ وقت لگے گا مجلس کو برخاست ہونے میں 2 سے 2.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو بھی ہے، اتنے وقت میں اس تخت کو آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دوں گا۔ ایک انسان کھڑا ہوا، آصف برقیہ تاریخ میں نام بتایا جاتا ہے، اور راوی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آصف برقیہ یہ کھڑے ہوئے، یہ اسم اعظم جانتے تھے، اسم اعظم کا ورد کیا کرتے تھے۔ وہ کھڑے ہوئے اور کہے کہ میرے آقا اگر آپ حکم دیں، آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں آپ کے آنکھ کے پلک جو ہے جھپکنے سے پہلے اس تخت کو حاضر کر دوں۔ اتنا کہا اور وہ تخت وہاں سے حاضر ہو گیا۔ بس آنکھ جھپکنے میں کیا وقت لگتا، اتنا ہی وقت لگا، اور وہ تخت اس شخص نے، اس ولی قسم کے انسان نے اس تخت کو سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ اسم اعظم جانتا تھا، جو ہی اسم اعظم کا ورد کیا تو گویا ہوا یوں کہ جتنی دوری تھی اس زمین کو دھسا دیا گیا اور بالکل قریب کر دیا گیا کہ یوں ہاتھ بڑھایا اس تخت کو لا کے کھڑا کر دیا، پھر زمین دوبارہ واپس میں مل گئی۔ اس طریقے سے معاملہ پیش آیا۔ تو اتنا پاورفل انسان، جنات سے بھی پاورفل انسان، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہی تو انسان ہی تھے جنہوں نے 1 میل 1 مہینے کی دوری مسافت طے پر وہ تخت رکھا تھا، اس کو پلک جھپکتے ہی سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ تو حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پاورفل بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، بات انسانوں کی آتی ہے تو 2-4 واقعے میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کتنا پاورفل ہے۔ اپنے گناہوں کے سبب سے بندہ خود کو کمزور کرتا ہے، ورنہ اللہ نے انسان کو کمزور نہیں بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ملک فارس، ان کو بھیجا گیا قافلے کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ملک فارس فتح کرنے کے لیے نکلے۔ سامنے میں دریا آ گیا، دریا دجلہ۔ جب دریا آیا تو ہوا یوں کہ دریا کے اس پار دشمن کھڑے تھے، اور حضرت سعد بن وقاص اپنے سپاہیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اس طرف کھڑے تھے، اور وہ دشمن جو تھے وہ دریا میں جو کشتیاں تھی اس کو جلا دیا ان لوگوں نے، تاکہ اس پار وہ لوگ آ نہ سکے۔ جب سعد بن وقاص نے دیکھا کہ کشتی جل چکی ہے، جانے کا کوئی راستہ، کوئی انتظامات ہمارے پاس نہیں ہے، تو دریا کے کنارے کھڑے ہوئے اور دریا سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے دریا، تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، میں بھی اللہ کے حکم پر نکلا ہوں، میں اس پار جانا چاہتا ہوں، تم مجھے جانے کے لیے راستہ دے دو۔ تاریخ گواہی ہے آپ نے دریا کے جواب کا انتظار نہیں کیا اور اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ دریا میں گھوڑے کو ڈال دو۔
حضرت سعد بن وقاص نے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈالا، تاریخ گواہ ہے کہ وہ دریا، وہ سمندر پھٹا اور حضرت سعد بن وقاص اور اس کے ساتھیوں کو جگہ دے دیتا ہے۔ اور بھی تاریخ میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب وہ دریا میں گھوڑے دوڑ رہے تھے تو پانی نہیں چھلک رہا تھا بلکہ گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو انسان نہیں ہو سکتے، یہ انسانوں کا کام کیسے ہو سکتا ہے کہ دریا میں گھوڑے کو دوڑا دے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ سعد بن وقاص اور اس کے ساتھی دریا کو پار کر رہے ہیں، دیکھتے ہی فوراً وہ بھاگ نکلے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ دیو آمدن، یہ جنات آگے ہیں، ہمارا مقابلہ انسانوں سے نہیں جناتوں سے ہے، جو ہم سے ہو نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن وقاص انسان ہی تھے لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، میں بھی اللہ کے حکم سے نکلا ہوں، مجھے راستہ دے دو۔ جواب کا انتظار نہیں کیا کہ دریا جواب دے کے جانے دوں گا یا نہیں دوں، نہیں انتظار کیا، اللہ پر بھروسہ کر کے گھوڑے کو ڈال دیا۔ اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دست تو دست دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرت سعد بن وقاص جب دریا کو پار کیے نا، آگے اور حکمرانی دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ جب وہ دریا پار کیے تو اپنے ساتھیوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ کسی کو کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، کسی کی کوئی چیز دریا پار کرتے کرتے کوئی چیز دریا میں رہ تو نہیں گئی ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا کہ حضور میرا ایک مٹی کا پیالہ رہ گیا، میرا ایک مٹی کا پیالہ دریا میں رہ گیا ہے، آپ اسے واپس کروا دیں۔ دریا کے سامنے کنارے پھر کھڑے ہوتے ہیں سعد بن وقاص اور اسے کہتے ہیں دیکھ میں مسافر ہوں اور مسافر اپنے سامان کو مختصر انداز میں لے کے چلتا ہے، ایسا کرو پیالہ واپس کر دے۔ جو ہی حکم کیا پھر دریا میں ایک موج لہر آئی اور لہر لا کر کے اس پیالے کو ان کے کنارے پھینک دیا۔ یہ حکومت انسانوں نے دنیا پر ایسی حکومت کی کہ تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ سب سے زیادہ طاقت و قوت انسانوں کو اللہ نے عطا کی اور اس کا نظارہ قیامت تک دیکھا جاتا رہے گا۔ اللہ کے پیدا کردہ سے ایک انسان آتے رہیں گے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان طاقتوں کو اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت سارے ایسے آئے جنہوں نے آ کر کے دنیا میں حکومت کی اور یہ بتا دیا کہ سب سے زیادہ طاقتور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان سے زیادہ کوئی طاقتور، کوئی پاورفل کوئی ہے کہ کوئی کسی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں آپ چلیں، ایک واقعہ اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دریائے نیل سال میں ایک مرتبہ، جب تک اس میں کسی ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی کو نہیں ڈالا جاتا، جب تک اس کی بلی نہیں چڑھائی جاتی، دریا نیل چلتا نہیں تھا اور دریائے نیل سے ہی وہاں کے لوگ کھیتی وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو دریا جاری رہے، اس کا پانی کا استعمال کیا جا سکے، اس ڈر سے لوگ سال میں ایک انسان کو اس دریا کے نام پر بلی چڑھایا کرتے تھے۔ جب یہ خبر حضرت عمر فاروق اعظم کو ہوئی تو خط لکھا گیا اور انہوں نے خط لکھا اور وہاں کے گورنر کو دیا کہ یہ خط دریا میں ڈال دو۔ اس خط میں یہ لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اگر تو اللہ کے حکم کے بغیر چلتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو تمہیں اللہ ہی چلائے گا، اللہ ہی تم کو رواں رکھے گا، اللہ ہی تم کو جاری رکھے گا بغیر بلی دیے ہوئے۔ یہ خط جا کر کے گورنر نے جب ڈالا تو دیکھا یہ گیا کہ دریا خود بخود چل پڑا، پھر کسی بلی کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ طاقت تھی، یہ پاور تھا، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت دی ہے کہ پوری دنیا کو مسخر کر لیں۔ اگر آپ چاہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی گزاریں تو دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوں گے اور آخرت کی منزلیں بھی کامیاب ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جنت میں، جنت کو جو سجایا گیا ہے، جنت کو جو بسایا گیا ہے، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ دوسری مخلوقات کو تو فنا کر دیا جائے گا، جانور کو تو مٹی کر دی جائے گی، اس کو جزا و سزا جو بھی ہوگا دے کر کے اس کو مٹی کر دیا جائے گا، لیکن جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ انسان ہی جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ اپنے کارنامے کی بنیاد پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم ماننے کی بنیاد پر۔ ہم تو یہاں آئے ہیں امتحان دینے کے لیے، ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے، 70-80 سال میں یہاں سے چلا جانا ہے، اور جو یہاں وہاں پر جو انعام ہمارے رکھا گیا ہے ان انعام کو حاصل کرنا ہے۔ ہمیں تو یہاں حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ دنیا ہمارے لیے کھیتی ہے، ہم جس طرح یہاں بوئیں گے وہی وہاں پر کاٹیں گے۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ یہاں رہ کر کے شیطان کی پیروی نہ کریں، بلکہ اللہ و رسول کی رضا حاصل کر کے اللہ کی انعام کردہ چیزوں کو حاصل کریں جو ہمارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ جنت ہمارے لیے سجایا گیا ہے۔ جنات تو جنت میں جائیں گے لیکن جنت کے کنارے کنارے رہیں گے،
مطلب شہر اور گاؤں، آپ یہ مثال لے لیجئے، شہر میں انسان رہیں گے، باقی دیہات میں کنارے کنارے جیسے لوگ رہتے ہیں ویسے جنات رہیں گے۔ تو انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی انسانوں کے لیے ساری چیزوں کو مسخر کیا، ساری چیزوں کو انسان کے لیے ہی پیدا کیا، اور جنت بھی جو سجایا تو انسان کے لیے سجایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میری آیت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا جو موضوع تھا اور اس کا جو مطلب تھا ابھی وہ پورا نہیں ہوا، ابھی صرف اسی بات پر میں اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ انسان کو کیوں بنایا گیا۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھا، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے جمعہ میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو انتظام کیا ہے، پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کس ذمہ داری کے ساتھ یہاں پیدا کیا گیا، کیوں بھیجا گیا، سارے انتظام ہمارے لیے کیے، پھر مجھے کیوں بھیجا گیا، مقصد تخلیق کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آنے والا جمعہ گفتگو ہوگی۔ بیان کے دوران کسی بھی طرح کی کوئی لگن معنی غلطی ہوئی ہو میں تمام سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم تمام بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو حق سننے اور حق سن کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔